بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، پارٹ نمبر 36، حصہ اول، پیج نمبر 386۔ سچ ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ سورہ بقرہ۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا ثمرہ سمجھیے یا اعلیٰ رؤوس الاشہاد، خدا کے عظیم الشان نشان کے مشاہدہ کا نتیجہ یقین کیجیے کہ بنی اسرائیل تورات کی جانب متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ تب خدا تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہوا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لو اور جو احکام اس تورات میں درج ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد و میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ عرصہ تک وہ اس پر کاربند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاف ورزی شروع کر دی۔ قرآن عزیز نے ان واقعات کو نہایت مختصر مگر صاف اور واضح نظم الفاظ کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، پھر اس کے بعد تم نے اس تورات سے پیٹھ پھیر لی، بس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلا شبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ بلند کر دیا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ان آیات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا بلکہ انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا اور اس طرح آیت اللہ کا مظاہرہ کر کے ان کو قبول تورات پر آمادہ کیا۔ بس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آیات کے ظاہر کو تأویلات میں گھسیٹا جائے، جیسا کہ بعض معاصر مفسرین نے کیا ہے۔ کسی پہاڑ کا جڑ سے اکھڑ کر فضا میں معلق ہو جانا نہ عقلاً محال ہے اور نہ قانون قدرت کے منافی، البتہ انوکھا اور حیرت زا واقعہ ضرور ہے اور اسی لیے آیت اللہ کہلانے کا مستحق۔ مگر تأویل کرنے والے کہتے ہیں کہ رفع کے معنی صرف بلندی کے آتے ہیں، نہ کہ سر پر بلند ہونے کے، اور اسی طرح نطق کے معنی جس طرح جڑ سے اکھڑنے کے آتے ہیں اسی طرح زلزلہ میں آنے اور خوفناک حرکت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ لہٰذا سورہ اعراف کی آیت کے معنی یہ ہوئے: اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زلزلہ میں ڈالا تھا گویا ایک سائبان ہے جو ہل رہا ہے، اور وہ دہشت کی شدت میں سمجھے تھے کہ بس ان کے سروں پر آ گرا۔ الخ ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 41۔ مگر ان حضرات نے اس حقیقت کو بالکل فراموش کر دیا کہ رفع نطق کے اگر متعدد معنی آتے ہیں تو عربیت کے قاعدہ سے اس مقام پر جو قرینہ پایا جاتا ہو اسی کے مطابق معنی متعین ہوں گے، خصوصاً جب کہ قرآن عزیز کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے تو بے شبہ کسی لفظ کے متعدد معانی میں سے صرف وہی معنی مراد ہوں گے جو دوسری آیت سے ذریعہ متعین ہوتے ہیں۔ بس بقرہ کی آیت وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ میں رفع اور فوق کو جب اعراف کی آیت نَتَقْنَا الْجَبَلَ میں نطق کے ساتھ ملائیں گے تو قرآن عزیز کی ان آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہی بنے گا کہ طور کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر اس طرح کر دیا گیا کہ گویا ایک سائبان ہے جو عن قریب ان پر گرنے والا ہے۔ نیز فوقہ کا رفع کے ساتھ لانا بھی اس تفسیر کے صحت کے لیے موثق شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے برعکس معاصر مفسرین سے نقل کردہ معنی صاف بول رہے ہیں کہ وہ منطوق قرآنی کے خلاف کھینچتان
کر بنائے گئے ہیں۔ اس مقام پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ان ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر تورات کے عمل کرانے میں جبر و اکراہ سے کام لیا گیا ہے، حالانکہ دین میں جبر و اکراہ درست نہیں ہے، مگر قرآن عزیز کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر واقعہ کی صورت جس طرح ہم نے نقل کی ہے، یہ اعتراض اس شکل میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر جمہور مفسرین اور جدید مفسرین، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل یہ جبر و اکراہ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ آیت اللہ کا یہ آخری مظاہرہ تھا جو ان کی رشد و ہدایت کی تقویت و تائید میں کیا گیا، اور اس لیے یہ واقعہ عہد و میثاق کے بعد پیش آیا، جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے۔ کثرت معجزات۔ یہاں یہ بات بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ اوراق میں یہ بخوبی روشن ہو چکا ہے کہ صدیوں غلامی کی زندگی بسر کرنے اور پست خدمات میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ملکات فاضلہ کو گھن لگ گیا تھا اور مصریوں میں رہ کر مظاہر پرستی اور اصنام پرستی نے ان کے عقل و حواس کو اس درجہ معطل کر دیا تھا کہ وہ قدم قدم پر توحید الہی اور احکام الہی میں کسی کرشمہ کے منتظر رہتے، اس کے بغیر ان کے دل میں یقین و اذعان کے لیے کوئی جگہ نہ بنتی تھی۔ بس ان کی ہدایت و رشد کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ ان کو فقط افہام و تفہیم کے مختلف طریقوں ہی سے قبول حق پر آمادہ کیا جاتا اور انبیاء سابقین کی امتوں کی طرح صرف کسی خاص اور اہم موقع پر آیت اللہ معجزہ کا مظاہرہ پیش آتا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ان کی صدیوں کی تباہ شدہ اس حالت کی اصلاح کے لیے روحانی طاقت کا جلد جلد مظاہرہ کیا جائے اور حق و صداقت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے تکوینی نشانات، معجزات ان کی استعداد قبل و تسلیم کو بار بار تقویت پہنچائیں۔ بس اس قوم کی پست ذہنیت اور تباہ حالی کے پیش نظر مصلحت خداوندی نے ان کی اصلاح و تربیت کے لیے یہی دوسری صورت اختیار فرمائی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی عالم و دانا حکمت والا ہے۔ بہرحال اس واقعہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور اس میں طور کے متعلق وہی کہا گیا ہے جو ہمارے جدید مفسرین نے آیت کی تعویل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کام گئے، اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گئے اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ خروج باب 19 آیات 15-16۔ ارض مقدس کا وعدہ اور بنی اسرائیل۔ سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے یہ سرزمین فلسطین سے قریب تھا اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا ملک بنائیں گے اور یہاں پھولے پھلے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کرو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کریں 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا۔ وہ فلسطین کے قریبی شہر اریحہ میں داخل ہوئے اور تمام حالات کو بغور دیکھا۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ بہت جسیم اور تن و توش کے زبردست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھ سے ان کے متعلق کہا ہے قوم کے سامنے نہ کہنا، اس لیے کہ عرصہ دراز کی غلامی نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہیں اور ان میں شجاعت، خودداری اور علو ہمت کی جگہ بزدلی، ذلت اور پستی ہمت نے لے لی ہے، مگر آخر یہ بھی اسی قوم کے افراد تھے۔ نہ مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا خوب بڑھا چڑھا کر ذکر کیا۔ البتہ صرف 2 شخص یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پوری تعمیل کی اور انہوں نے بنی اسرائیل سے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ جس سے ان کی ہمت شکست ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس بستی اریحہ میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. مائدہ۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم پر جو خدا کا احسان رہا ہے اس کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی اور پیغمبر بنائے اور تم کو بادشاہ اور حکمران بنایا اور وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اے قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور پشت پھیر کر نہ لوٹو کہ نتیجہ یہ نکلے کہ تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو۔ بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا کہ حضرت موسیٰ، وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم تو اس وقت تک اس بستی میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ افسوس، بدبختوں نے یہ نہ سوچا کہ جب تک ہمت و شجاعت کے ساتھ تم ان کو یہاں سے نہ نکالو گے تو یہ ظالم خود کیسے نکل جائیں گے۔ یوشع اور کالب نے جب یہ دیکھا تو قوم کو ہمت دلائی اور کہا، شہر کے پھاٹک سے گزر جانا کچھ مشکل نہیں ہے، چلو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم کو پورا یقین ہے کہ تم غالب رہو گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ مائدہ۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو ایسے آدمیوں نے جن پر خدا نے اپنا فضل و انعام کیا یہ کہا، تم ان جابروں پر دروازہ کی جانب سے داخل ہو جاؤ، پس جس وقت تم داخل ہو جاؤ گے تم بلا شبہ غالب رہو گے۔ اور یہ بھی کہا، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل پر اس بات کا بھی مطلق اثر نہ ہوا اور وہ بدستور اپنے انکار پر قائم رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ زور دیا تو اپنے انکار پر اصرار کرتے ہوئے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ مائدہ۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، پس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یعنی تماشا دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ذلیل اور بیہودہ جواب سنا تو بہت افسردہ خاطر ہوئے اور انتہائی رنج و ملال کے ساتھ درگاہ الہی میں عرض کیا، بار الہا میں اپنے اور ہارون کے سوا کسی پر قابو نہیں رکھتا، سو ہم دونوں حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے، یہ تو سخت نااہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ، تم غمگین نہ ہو، ان کی نافرمانی کا تم پر کوئی بار نہیں، اب ہم نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ 40 سال اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا نصیب نہ ہوگا، ہم نے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا ہے۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ مائدہ۔ موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے ماں سوا کسی کا مالک نہیں ہوں، لہٰذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان تفریق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلا شبہ ان پر ارض مقدس کا داخلہ 40 سال تک حرام کر دیا گیا، اس مدت میں یہ اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو نافرمان قوم پر غم نہ کھا اور افسوس نہ کر۔ وادی سینا کو تہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے لیے کہا ہے، یتیہون فی الارض، یہ اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ جب کوئی شخص راہ سے بھٹک جائے تو عربی میں کہتے ہیں تاہ فلان۔ تورات میں اس واقعہ کی تفصیلات اگرچہ اس انداز میں مذکور نہیں ہے، تاہم گنتی باب 14 میں بنی اسرائیل کے ارض مقدس میں داخلہ سے انکار، اس پر حضرت موسیٰ کی ناراضی اور پھر 40 سال تک ان پر ارض مقدس کے داخلہ کا حرام ہو جانا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مدت کے اندر اندر بنی اسرائیل کے وہ تمام افراد مر جائیں گے جنہوں نے خدا کے حکم کے خلاف ارض مقدس کے داخلہ سے انکار کیا ہے، اور ان کے بعد نئی نسل کو داخلہ کی اجازت ہوگی جو کالب اور یوشع کی سرکردگی میں دشمنوں کو پامال کر کے پاک زمین میں داخل ہوں گے، نیز یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس وقت انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو خطاب کر کے فرمایا، میں کب تک اس خبیث گروہ کے مقابل جو میری شکایت کرتا ہے صبر کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے ہیں، میں نے ان کی شکایتیں سنی، ان سے کہہ، خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، جیسا تم نے مجھے سنا کے سمجھ کہا ہے
میں تم سے ویسا ہی کروں گا. تمہاری لاشیں اور ان سب کی جو تم میں شمار کیے گئے ان کے جمع کے مطابق 20 برس والے سے لے کر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کی اس بیابان میں گریں گی. تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا. سو الفینہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع اور تمہارے لڑکوں کو جس کے حق میں تم کہتے ہو کہ وہ لٹ جائیں گے میں ان کو داخل کروں گا اس زمین کی قدر کو جسے تم نے ذلیل جانا. وہ پہچانیں گے پر تم جو ہو تمہاری لاشیں اسی بیابان ہی میں گریں گی اور تمہارے لڑکے اس دشت میں 40 برس تک بھٹکتے پھریں گے اور تمہاری برگشتگی کے اٹھانے والے ہوں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں اس دشت میں نیست و نابود نہ ہوں. ان دنوں کے شمار کے مطابق جن میں تم اسی زمین کی جاسوسی کرتے تھے جو 40 دن ہے دن پیچھے 1 سال ہوگا سو تم 40 برس تک اپنے گناہ کو اٹھائے رہو گے. تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے. گنتی باب 14 آیات 26 تا 35. اس جگہ یہ شبہ پیدا نہ کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اسی میدان میں رہنا پڑا. وہ بھی ارض مقدس میں نہ داخل ہو سکے اس لیے کہ جب بنی اسرائیل کے اس پورے قافلہ پر ارض مقدس کو حرام کر دیا گیا تو اب ضروری تھا کہ ان کے رشد و ہدایت کے لیے خدا کا پیغمبر ان میں موجود رہے تاکہ کچھ یہ بوڑھے بھی راہ حق پر قائم رہیں اور نئی نسل میں وہ استعداد پیدا ہو جس کے ذریعہ وہ ارض مقدس میں داخل ہو کر خدا کے حکم کو پورا کریں. ذبح بقرہ کا واقعہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہ لگا. آخر شبہ نے تہمت کی شکل اختیار کر لی اور اختلاف باہمی کی خوفناک صورت پیدا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور عرض کیا کہ اس واقعہ نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا ہے. تو خود علیم و حکیم ہے میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے بعد گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم سے مست کریں. پس اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے اور یہ معاملہ واضح ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جب ذبح بقرہ کے متعلق فرمایا تو انہوں نے اپنی کچھ بحثی اور حیلہ جوئی کی خصلت کے مطابق بحث شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی مقتول کے واقعہ سے ذبح بقرہ کا کیا تعلق؟ اگر واقعی یہ خدا کا حکم ہے تو وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کچھ اور تفصیلی صفات معلوم ہونی چاہیے کیونکہ ابھی تک اس کے تعین کے متعلق ہم مشتبہ حالت میں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی الہی کی معرفت سے ان کے تمام سوالات کے جواب دے دیے اور حیلہ جائی کرنے کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہا تب وہ تعمیل حکم پر آمادہ ہوئے اور وحی الہی کے مطابق معاملہ کو سر انجام کیا. خدا کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے تمام واقعہ من و عن بیان کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ جب اس حیرت زا خدائی نشان نے حقیقت کو واشگاف کر دیا تو قاتل کو بھی اقرار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا اور اس طرح نہ صرف قاتل ہی کا پتہ چل گیا بلکہ مختلف اسباط اور خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو کر جو سخت خانہ جنگی اور خون ریزی کی صورت رونما ہو چلی تھی اس کا بھی خوش اسلوبی کے ساتھ خاتمہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس تاریخی واقعہ کو یاد دلا کر دو باتوں کی جانب توجہ دلائی ہے. ایک منکرین معاد کو یہ بتایا ہے کہ جس قوم کے اسلاف میں یہ واقعہ ہو گزرا ہے وہ آج تک اس تاریخی واقعے کے شاہد ہیں. لہٰذا جس طرح خدا نے اس وقت مردہ کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا تم سمجھ لو وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح مردے کو زندگی عطا فرمائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اور اسی طرح اللہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتا ہے. دوسرے بنی اسرائیل کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی تمہارے اسلاف کو اتنی کثرت کے ساتھ اپنے نشان معجزات دکھائے ہیں کہ اگر دوسری قوم کے سامنے کے مظاہرے کیے جاتے تو وہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی فرما بردار بن جاتی اور اس کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی کا خطرہ نہ گزرتا. لیکن تم اور تمہارے اسلاف پر یا تو اثر ہی نہ ہوا اور اگر ہوا بھی تو ناپائیدار اور غیر مؤثر ثابت ہوا. اور آج بھی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر رہے ہو تو یہ تمہاری جبلت اور قدیم عصبیت و جہالت کا اثر ہے. قرآن عزیز نے ہم کو اس واقعہ کے متعلق صرف اسی قدر بتایا ہے اور اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بقرہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم کو خدا یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں شمار ہوں، یعنی یہ مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو اپنے پروردگار سے یہ دریافت کر کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو بڑھیا ہو نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، بس اب جو تم سے کہا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ وہ کہنے لگے اپنے خدا سے پوچھ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے کو خوش رنگ معلوم ہو۔ کہنے لگے ہم پر ابھی تک گائے کی کیفیت مشتبہ ہے، اگر خدا کو منظور ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو کہ نہ محنت ماری ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیت کو سراب کرتی ہو، وہ بے داغ ہو جس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب تو صحیح بات لایا، بس انہوں نے اس کو حاصل کر کے ذبح کیا اور قریب تھا کہ نہ کرتے، اور یہ جب ہوا کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس بات کو جس کو تم چھپائے ہو۔ بس ہم نے کہا اس مقتول کو کہ گائے کے بعض حصے کے ساتھ مس کرو، مارو، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرماتے ہی ذبح بقرہ کی تعمیل کر دیتے تو ان کے لیے گائے کے معاملے میں کسی قسم کی مطلق قید و بند نہ ہوتی، اور وہ کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو تعمیل پوری ہو جاتی، مگر انہوں نے بیہودہ سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں۔ چنانچہ پیغمبر خدا کے ساتھ اس قسم کی بیہودہ باتوں اور کچھ بحثیوں کی قرآن عزیز نے سخت مذمت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا آخر نتیجہ کفر اور ترک ایمان پر جا کر ختم ہوتا ہے، لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ بقرہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس قسم کے سوال کرو جس طرح پہلے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے، اور جو شخص ایمان کے عوض کفر اختیار کرتا ہے وہ بلا شبہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس موقع پر یہ سوال ضرور سامنے آ جاتا ہے کہ آخر ذبح بقرہ اور مقتول کے زندہ کر دینے کے درمیان کیا مناسبت ہے جو احیاء مقتول کے لیے یہ خاص صورت اختیار کر دی گئی؟ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا تو انسانی مقدرت سے باہر ہے، تاہم عقل و شعور کی جو روشنی اس نے انسان کو بخشی ہے وہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی اس تاریخ پر نظر کی جائے جو گزشتہ صفحات میں سپرد قلم ہو چکی ہے تو یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ مصر کے بود و ماند نے ان کے اندر بت پرستی، خصوصاً گائے کی عظمت و تقدیس اور گوسالہ پرستی کا جذبہ بہت زیادہ پیدا کر دیا تھا، جو جگہ جگہ ابھر آتا اور ان پر اثر انداز ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ گوسالہ پرستی کے واقعہ کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تورات کی تعمیل کے لیے فرمایا تو اس وقت انہوں نے کافی ہیلہ جوئی سے کام لیا تھا۔ اگر رفع طور کا نشان ان پر ظاہر نہ ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ کی تکذیب پر اتر آتے تو کچھ تعجب نہ تھا۔ خدا تعالی نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ استعانت اور حیلہ سازی کی خصلت کا باعث وہی گوسالہ پرستی ہے۔ ابھی تک ان کے دلوں سے بت پرستی اور گوسالہ کی تقدیس کا عقیدہ دور نہیں ہوا، بلکہ ان کی حالت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقدیس ان کے دلوں میں رچ گئی ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بقرہ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور بلند کر دیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر کان دھرو، انہوں نے کہا ہم نے سنا، اور عمل سے بتایا کہ ہم نے نافرمانی کی، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے گوسالہ رچ گیا ہے۔ اے مخاطب کہہ دے اگر تم اپنے قول کے مطابق مومن ہو تو تمہارے ایمان نے یہ فیصلہ ہی برا کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ بقرہ۔ اور بے شبہ موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد کو صالح بنا لیا اور تم خود اپنے لیے ظالم ہو۔ بس اس موقع پر خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گمراہی کو کسی ایسے عمل سے دور کرے جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں، لہٰذا ان کو مشاہدہ کرایا کہ جس کی تقدیس تمہارے دل میں اس قدر پیوست ہو گئی ہے کہ بار بار نمایاں ہوتی ہے، اس گائے کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور وہ تمہارا بال بھی بیکار نہ کر سکی، اور کہیں یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ یہ گائے کی تقدیس ہی کا اثر تھا کہ اس کے پارہ گوشت کے مس کرنے سے مردہ زندہ ہو گیا، اس لیے کہ اگر موت و حیات کا یہ معاملہ گائے کی تقدیس سے متعلق تھا تو جس پارہ گوشت نے مردہ کو زندہ کر دیا وہ خود زندگی حاصل کر کے کیوں دوبارہ جیتی جاگتی گائے نہ بن گیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ گائے جس کو تم نے ذبح کیا تھا اسی طرح بے جان پڑی ہے اور اس کے پارہائے جسم تمہارے درمیان زینت دسترخواں بن چکے ہیں؟ حقیقت حال یہ ہے کہ موت و حیات کا یہ معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جس گوسالہ کی محبت تمہارے دلوں میں رچ گئی ہے وہ تم سے بھی ادنا ایک جاندار ہے جو صرف تمہاری خدمت اور ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ تمہارے لیے دیوتا اور دیوی۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے کہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے حیات بخشے۔ چنانچہ تم نے ایک ہی واقعہ میں دونوں حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیا کہ اس نے گائے کی زندگی کو فنا سے بدل دیا اور انسان کے مردہ جسم کو حیات تازہ بخش دی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ قرآن عزیز نے غالباً اسی حکمت کے پیش نظر ذبح بقرہ کے واقعہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کے واقعہ کی تائید میں بقرہ کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ایک خاص مقصد کے لیے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا تو یہی گوسالہ پرستی کی محبت ان کے آڑے آئی تھی، اور مصریوں کے عقیدہ تقدیس بقرہ گائے کی تقدیس کے اتباع میں انہوں نے بیسوں ہیلے بہانے تراشے اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کو گائے ذبح نہ کرنی پڑے، لیکن جب سوالات کی پیچیدگی میں آ کر پھنس گئے تو مجبوراً تعمیل کرنی پڑی۔ قرآن نے جب اس واقعہ کو سنا تو قدرتی طور پر سامعین کو شوق پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ذبح بقرہ کا وہ واقعہ کیوں اور کس طرح پیش آیا جس کے بارے میں بنی اسرائیل اس قدر حیلے تراش رہے تھے۔ تو دوسرے حصہ میں قرآن عزیز نے اس پیدا شدہ فطری سوال کا جواب اس طرح دیا کہ اس واقعہ کے نمایاں پہلوں کو بیان کر دیا جس کا بنی اسرائیل کی اس رد و کد کے ساتھ حقیقی تعلق تھا، اس لیے اس حصہ بیان کو دوبارہ لفظ اس سے شروع کیا۔ قرآن عزیز کی ان آیات کی یہ وہ تفسیر ہے جو قرآن کے جملوں کے اندر محدود ہو کر کی گئی ہے اور جس میں ذبح بقرہ کے واقعہ سے متعلق آیات میں تقدیم و تاخیر کی بحثوں میں جانے کی مطلق ضرورت پیش نہیں آتی اور نہ واقعہ کو اچنبھا سمجھ کر باطل اور رقیق تعویلات کی پناہ لینے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ بلا شبہ یہ واقعہ خدا تعالیٰ کے ان مسلسل نشانوں میں سے ایک نشان تھا جو یہود کی سخت اور تند جبلت اور متمردانہ خصلت کے مقابلہ میں تائید حق کے لیے حکمت الہی کے پیش نظر ظہور میں آیا، جو نشان ہونے کے علاوہ اپنے اندر متعدد اہم مصالح رکھتا تھا، اور اس حقیقت ثابتہ کے لیے خود قرآن عزیز کا سیاق و سباق تائید کرتا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کے متصل ہی ارشاد ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور اسی کے سیاق میں ارشاد فرمایا وَیُریکُمْ آیاتہ، تاکہ دکھائے تم کو اپنی قدرت کے نشان۔ گویا ذبح بقرہ کا واقعہ نقل کرنے سے قبل بنی اسرائیل کو بار بار خدائی نشان مشاہدہ کرانے کا ذکر اور پھر قصہ کے متصل ہی آخرت میں احیاء موتا کا اس واقعہ سے استشہاد اور ہر اس واقعہ کو بھی آیات اللہ میں سے ایک آیت نشان بتانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کسی تعویل اور دو رازگار باتوں کی پناہ لیے بغیر ان آیات کی صاف اور سادہ تفسیر وہی ہے جو سطور بالا میں بیان کی گئی ہے۔
لہٰذا ان آیات کی وہ تفاسیر جو جدید معاصرین نے بیان کی ہیں اور جن میں تمام آیات متعلقہ کو کبھی دو جدا واقعات کہہ کر اور کبھی ایک واقعہ تسلیم کر کے مختلف رقیق اور لچر تعویلات سے کام لیا گیا ہے، ناقابل تسلیم ہے اور قرآن عزیز کے منطوق کے خلاف۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ ذبح بقرہ کا یہ طریقہ دراصل خود بنی اسرائیل کی قدیم رسوم میں سے تھا، جس کا ذکر اب تک تورات میں موجود ہے، یعنی جب کسی جگہ ایسا مقتول پایا جاتا کہ اس کے قاتل کا پتہ نہ ملتا تو باہمی جنگ و جدال سے بچانے کے لیے یہ طریقہ مروج تھا کہ وہ ایک ایسی گائے کو حاصل کرتے جو نہ کاشت کے کام میں آئی ہو اور نہ سیرابی کی خدمت کر چکی ہو، اور اس کو ایسی وادی میں لے جاتے جہاں کاشت کبھی نہ ہوئی ہو اور پانی کا نالا بہہ رہا ہو، اور جس پر قاتل ہونے کا شبہ ہوتا تو اس کے محلہ، خاندان یا بستی کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور پھر کاہن آگے بڑھتا اور بہتے ہوئے پانی پر گائے کو کھڑا کر کے اس کی گردن مارتا، اور جب اس کا خون پانی میں مل جاتا تو فوراً مشتبہ گروہ کے لوگ اٹھ کر اس خون آلود پانی سے ہاتھ دھوتے جاتے اور پکار پکار کر یہ کہتے جاتے کہ نہ ہمارے ہاتھوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے، تو پھر ان پر کوئی شبہ باقی نہ رہتا اور خانہ جنگی نہ ہونے پاتی، اور اگر مشتبہ گروہ کا ایک سردار بھی ہاتھ دھونے اور اس رسم میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا تو پھر مقتول کا خون بہا اس خاندان یا محلہ پر ڈال دیا جاتا تھا جس کا وہ سردار ہے۔ استثناء باب 21 آیات 2 تا 9۔